الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. صدق الله مولانا العظيم. یہ خطاب اور بیان اور تقریر چل رہی ہے اس اللہ کے نیک بندے کی جس نے فرعون کے دربار میں، فرعون کے سامنے، جس نے کلمہ حق کہا. میں ہر درس میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، کسی ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا اسلام میں اس لیے جہاد ہے کہ یہ عمل آسان نہیں ہے. بھائی یہ عمل آسان نہیں ہے، یہ اپنی جان کو وار دینا ہے، اور بندہ یہ فریضہ اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک اللہ پر کامل بھروسہ نہ ہو. بھائی اللہ پر کامل بھروسہ نہ ہو. حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر، ان کے سامنے صحابہ کرام نے، تابعین میں سے حضرت سعید بن جبیر نے، حجاج بن یوسف نے جب حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو قتل کیا، بڑا لمبا مکالمہ تاریخ کا حصہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کس دلیری کے ساتھ حجاج کے سامنے کلمہ حق کہا. جب حضرت سعید بن جبیر کو شہید کیا گیا تو شہادت کے بعد ان کے جسم سے خون بہت زیادہ نکلا. حجاج نے حکیم کو بلا کے کہا، چونکہ حجاج بہت ظالم و جابر تھا، اس نے زندگی میں ہزاروں لوگ، جس میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، بڑے بڑے محدثین بھی تھے، اس نے مروائے. جب پوچھا گیا حکیم سے، حجاج نے سوال کیا کہ ان کے جسم سے اتنا خون کیوں نکلا؟ طبیب نے بتایا کہ جس وقت آپ نے ان کی گردن پر تلوار چلائی ہے، ان کے دل میں آپ کا ایک بال کے برابر بھی خوف نہیں تھا. ایک بال کے برابر بھی خوف نہیں تھا. یہ اس شخص کو پتہ ہوتا ہے جس نے حق کا کلمہ کہا ہو. میں آپ سے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، بعض باتیں کہنی اور سننی بڑی آسان ہے. کہنی اور میرے لیے کہنا بالکل آسان ہے، آپ کے لیے سننا بالکل آسان ہے، لیکن اس ماحول میں یہ بات کرنا، ایسے ماحول میں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور مجھے تاریخ میں ایسے ایسے واقعات یاد آ رہے ہیں کہ کہاں کہاں اللہ کے نیک بندوں نے یہ فریضہ ادا کیا. اللہ کے نیک بندوں نے بھائی کیا کیا؟ یہ فریضہ ادا کیا. اب وہ بندے نے کیسی اعلیٰ تقریر کی، کتنی ایمان افروز گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے 1.5 رکوع میں اپنے اس بندے کی تقریر کو قرآن کریم کا حصہ بنایا.
اب وہ آگے کیا کہہ رہا؟ وقال الذی آمن، اور کہا فرمایا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، اس نے کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، اتبعونی ہے اصل میں، تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ پر لے چلوں گا، میں تمہاری رہنمائی کس طرف کروں گا؟ یعنی فرعون کے سامنے یہ کہہ رہا ہے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں حق تک پہنچاؤں گا، اور تم جس فرعون کے پیچھے چل رہے ہو یہ کبھی بھی تمہیں سیدھی راہ تک نہیں پہنچائے گا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، اے میری قوم یہ جو دنیا کی زندگی ہے، متاع، یہ تھوڑی دیر کا نفع ہے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ فرعون کا ساتھ چھوڑنے سے دنیا کے مفادات تمہارے دو پر لگیں گے، لیکن یہ دنیا کی زندگی بھائی کیا ہے؟ بہت تھوڑی سی ہے۔ دنیا کی جس بندے کو آخرت پر یقین کامل حاصل ہو جائے اور دنیا کی زندگی کا عارضی بودہ پن ہونا اس پر کھل جائے، وہ پھر اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، وہ پھر اس دنیا کی کوئی پرواہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو کربلا کے جو خطابات ہیں، آپ ان میں یہ بات دیکھیں، مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس دنیا کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اتنی عارضی ہے، اتنی عارضی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، داستان سناتے سناتے بندہ سو جاتا ہے، داستان سناتے سناتے بندہ سو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ منٹوں میں کس طرح موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اس نے فرمایا انما هذه الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، متاع، یہ بہت معمولی سا نفع ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کا گھر ہے، دار القرار ہے، رہنے کی جگہ وہ ہے بھائی، رہنے کی جگہ جہاں کسی بھی نعمت پر زوال نہیں، کسی جوانی پر بڑھاپا نہیں، کسی صحت پر بیماری نہیں ہے، کسی زندگی پر موت نہیں ہے، کسی نعمت پر زوال نہیں ہے، کسی سکون کے بعد پریشانی نہیں ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جس شخص نے برا عمل کیا، فلا یجزی الا مثلها، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ اللہ کا قانون انصاف نہیں بلکہ رحمت پر مبنی ہے۔ بھائی کس پر مبنی ہے؟ یہ اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، جو جتنی برائی کرے گا اس کو سزا اتنی ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس پر اضافہ نہیں کرے گے۔ لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم نے دوسری جگہ فیصلہ کر دیا، جب نیک عمل کرو گے، مثلا ابھی ہم نے نماز با جماعت پڑھی ہے تو بھائی اجر کتنا ملا ہے؟ 27 گنا۔ اجر کتنا ملا ہے؟ 27 گنا۔ حرم میں کوئی پڑھ لے گا لاکھ پر پہنچ جائے گا، رمضان میں پڑھے گا 70 گنا بڑھ گیا۔ نیکیوں میں اللہ کا پیمانہ بہت کھلا ہے، اور اگر کوئی گناہ اور برائی کرے گا اس میں بھی اللہ جل جلالہ نے عجیب عجیب رحمتیں رکھی ہیں۔ جس آدمی نے برائی کا پکا ارادہ کیا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا اللہ سے ڈر کے، اس برائی کو چھوڑنے پر بھی اللہ اس کو کیا عطا کریں گے؟ ایک بات بھائی ذرا متوجہ ہونا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ بحث چلتی ہے کہ مرد اور عورت میں سے کون افضل ہے، مرد اور عورت میں سے، یہ بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ میں جہاں تک اپنے بڑوں سے یہ بات سمجھ سکا، مرد اور عورت میں آخرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے بھائی، آخرت کے اعتبار سے ہر نیک عمل کا جو بدلہ مرد کو ملے گا وہی کس کو ملے گا؟ اس آیت میں آگے بات آ رہی ہے۔
اس کی دلیل ہے۔ ذرا آپ اگلا ترجمہ دیکھیں پھر میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ من عمل سیئۃ، جس شخص نے برا عمل کیا، فلا یجزا الا مثلها، اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اتنا ہی۔ آگے ذرا دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ومن عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، مرد اور عورت میں سے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کیا ہوں، فاولئک یدخلون الجنہ، ان کو کہاں داخل کیا جائے گا، یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ ان کو بدلہ دیں گے کتنا۔ یہاں کوئی فرق ہے؟ میں دیکھتا ہوں خود ہمارے، آپ علماء تو نہیں کہہ سکتے چونکہ علم والوں کو تو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، عام وعظوں میں، بیانوں میں میں یوں دیکھتا ہوں بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مرد کو عورت پر بہت فضیلت دی ہے۔ بھائی عمل آخرت ایمان کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں، مرد ایمان لائے اس کو جتنا اجر ہے عورت ایمان لائے۔ ایک مرد حج کرتا ہے، ایک عورت حج کرتی ہے، فرق ہے؟ یہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے، عورتوں نے گھر میں پڑھی ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ قربانی مرد کرے گا، عورت کرے گی، کوئی فرق ہے؟ نیک اعمال کے صلہ اور بدلہ میں آخرت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، بلکہ بعض جگہ اللہ نے عورتوں کو نوازا ہے۔ میں کس کو نوازا ہے؟ ہمیں یہاں مسجد میں آ کے نماز پڑھنے کا جو اجر ملا ہے، عورت کو گھر میں ہی، مرد جہاد پر جائے گا، عورت پیچھے گھر کو سنبھالے گی، اجر برابر ہے، اجر برابر ہے۔ غلطی یہاں سے لگی ہے انتظامی طور پر، بھائی کیا؟ انتظامی طور پر، حقیقی طور پر نہیں۔ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ گھر میں سربراہ کون ہوگا؟ مرد ہوگا۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ صرف انتظامی طور پر، مثلا یہ مسجد ہے، مجھے اس کے پنکھوں کا، موٹر کا، ہر چیز کا پتہ ہے، آپ حضرات کو پتہ نہیں ہے، تو آپ لوگ انتظامی طور پر کیا کہیں گے؟ مجھ سب آپ کو پتہ ہے میٹر کہاں لگا ہوا ہے، مین سوئچ کدھر ہے، اور آپ کو پتہ پنکھے کدھر چل رہے ہیں، اے سی کے پنکھے کدھر ہے، اسپیکر کے کدھر ہے۔ بھائی جب مجھے انتظامی طور پر زیادہ پتہ ہے تو یہ انتظام میں سنبھالوں گا یا آپ؟ ظاہر ہے، فطری بات ہے، لیکن اس سے کوئی فضیلت تو نہیں کہ میں چودھری ہو گیا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کو چلانے میں مرد کو، اس لیے جو قرآن نے لفظ بولا نا، الرجال قوامون علی النساء، قوام قیم سے ہے، منتظم سے ہے، کہ گھر کا نظام جو چلائے گا، اگر ایک جگہ دو سربراہ ہو تو گھر کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے جہاں عورت اپنی منمانی کی کوشش کرے، مرد اپنی کرے، تو وہاں گھر اجڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے اکثر آپ حضرات کو شاید اس کا اندازہ نہیں، میں جب بھی کسی کالج یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے نا، میں جن 3-4 سوالوں کو پہلے سے سوچ کر جاتا ہوں کہ یہ تو مجھ سے ہونے ہی ہونے ہیں، ان میں سے بچیاں فوراً مفتی صاحب جی پہلا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کون افضل ہے؟ بھائی کیا ہے؟ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سوال بچیوں نے کرنا ہی کرنا ہے، 3-4 سوال نوجوانوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ حضرات جاگ رہے، 3-4 سوال، ایک یہ، دوسرا نوجوانوں کا سوال کہ جی اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں، اپنی مرضی سے شادی، یہ اس طرح کے 2-3 سوال اور ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے ہونے ہی ہوتے۔ وراثت میں عورت کا حصہ مرد سے آدھا کیوں ہے؟ مرد کا حصہ، عورت کا حصہ مرد سے آدھا کیوں ہے؟ عقیقے پر بچے کے لیے 2 جانور، بچی کے لیے 1 جانور، یہ 7-8 سوال ہمیں پتہ ہے، یہ ہونے ہی ہوتے۔ بہرحال جو بات میں عرض کر رہا ہوں، نیک عمل، ایمان، اجر کا بدلے کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق
نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے انتظامی طور پر دنیا کا نظام چلانے کے لیے فضیلت دی ہے کس کو؟ مرد کو۔ فیصلہ جو ہے وہ اللہ نے کس کے حق میں دیا ہے؟ مثلا نکاح میں دونوں نے برابر کے شریک ہے، کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ جس طرح مرد کی رضا اور اجازت ضروری ہے، بالکل اسی طرح کیا ہے؟ عورت کی اجازت اور رضا بھی کیا ہے؟ ہاں، طلاق میں اللہ نے مرد کے پاس اختیار رکھا ہے۔ کیوں؟ عورت اس اختیار کو سنبھال نہیں سکتی۔ عورت اس اختیار کو، جن ملکوں میں عورت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بھی طلاق دے سکتی ہے، آپ وہاں دیکھ لیجئے 100 طلاقوں میں سے 90 طلاقیں عورتیں دیتی ہیں اور 1 منٹ میں دیتی ہیں۔ آپ سویڈن وغیرہ کی تفصیل پڑھ کے دیکھ لو۔ اب وہاں کے لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ یہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ مرد کے پاس ہونا چاہیے۔ مرد جیسا کیسا اس ذمہ داری کو سنبھال لیتا ہے۔ بہرحال ذرا دیکھیے، فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جس شخص نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے بھائی؟ شرط کیا ہے؟ لوگ اعتراض پتہ کیا کرتے، خصوصاً وہ لوگ جو قرآن کو نہیں سمجھتے نہ پڑھتے، وہ کہتے جی یہ کیا بات، کافر اتنے اچھے کام کرتے ہیں، ان کو کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ او بھائی نہیں ملے گا، یہ کسی مولوی کا فیصلہ نہیں ہے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ نیک عمل کا بدلہ آخرت میں ملنے کے لیے کس بات کو شرط قرار دیا؟ ایمان کو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کو یہ لطیفہ اکثر سنایا کرتا ہوں، ڈسکا بار میں میرے ساتھ پیش آیا تھا، بہت سال ہو گئے، شاید 2012-13 یا اس کے لگ بھگ کی بات ہے۔ یہاں میرا ایک درس تھا اور اس میں جو سول جج تھے ان کی زیر صدارت تھا، وہ خاتون تھی۔ وہ درس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے، پتہ نہیں وہ اس بات پر اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا کہ یہ مسجد کے ملا اور ان پڑھ کو کیوں درس کے لیے بلایا، پتہ نہیں کس چیز کا غصہ، تو وہ شروع ہو گئی۔ اس میں سے ایک ان دنوں کوئی کراچی کی کوئی انگریز ڈاکٹر تھی، کوئی بوڑھی خاتون، اب پتہ نہیں 2017-18 پتہ نہیں، یہاں میں بھول رہا ہوں، ہے کافی سال پرانی بات ہے، وہ فوت ہوئی تھی کہ جی وہ اس عورت کی یہ خدمات ہیں، اس نے پاکستانی قوم کی یہ خدمت کی ہے، یہ 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 کی ہے، تو وہ جنت میں جائے گی یا جہنم میں؟ میں نے کہا جی جہنم میں۔ بس اتنا کہنا تھا، چڑھ گئے۔ اس نے پتہ نہیں کیا کیا سخت بڑا غصہ، بڑی بڑاس نکالی اس نے۔ جب اس نے ساری بات نکالی، میں نے اطمینان سے اس کی سنی، میرے میزبان بھی پریشان ہو گئے۔ جب وہ پوری بڑاس نکال چکی نا، تو میں نے جو 3 آیتیں پڑھی ان میں سے ایک یہ تھی۔ میں نے صرف سادہ ترجمہ کیا۔ بھائی کیا کیا؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ جج پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان پڑھ تھوڑی ہوتے ہیں، ان کو عربی سے شدھ بود ہوتی۔ جب میں نے 3 آیتوں کا ترجمہ کیا نا کہ نیک عمل مرد کرے عورت کرے اللہ اس کا بدلہ دیں گے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہو؟ اب جب میں نے 3 آیتوں کا ترجمہ کیا تو وہ سول جج خاموش۔ اب میری باری تھی بڑاس نکالنے کی۔ بھائی اب کس کی باری تھی؟ تو میں نے ایک سلیقے سے نکالنی تھی، ظاہر ہے میرا اپنا۔ اب میں نے اس خاتون سے کہا، میں کہا جج صاحبہ، پہلے آپ کے سامنے مولوی صاحب تھے، آپ نے بڑاس نکال لی، اب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، اب آپ کا مد مقابل اللہ ہے، جو لہجہ میرے ساتھ استعمال کیا اللہ کے ساتھ کرو، اب تمہاری گچی نہ مروڑ دے۔ میں نے کہا میں کمزور تھا تو آپ نے میرے اوپر بڑاس نکال لی، اب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں، ترجمہ کر دیا، اگر آپ مجھے 10 منٹ دے دیں میں قرآن سے کم کچھ 40-50 آیتیں تو نکال دوں گا آپ کو۔ میں نے کہا اب وہی لب و لہجہ جو میرے اوپر آپ نے استعمال کیا کس پہ کرنا ہے؟ کرو ہاں اللہ پہ، تو انشاءاللہ اس اللہ کو نبٹنا آتا ہے۔ اب خاموش۔ میں نے کہا جو کمزور ہوتا ہے نا بندے کو غصہ اسی پر آتا ہے۔ میرا مقصد سمجھانا تھا سلیقے سے۔ بھائی یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
اس کو کہاں داخل کر دیا جائے گا؟ وہ یرزقون فیہا بغیر حساب، اللہ ان کو اتنا بدلہ دے گا، اتنا اجر دے گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ کلام ابھی چل رہا ہے۔ اگلی 3 آیتیں جو ہے یہ 3 آیتوں کے بعد جا کر 3-4 آیتوں کے بعد جا کر یہ تقریر مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔